الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے آواز کھولو گئی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا یا لائمی فی الہوى العذر معذرة منی الیک ولو انصفت لم تلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من اللغو
والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم صدر گرامی قدر پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید ضمیر حیدر شاہ صاحب گیلانی، پیر میاں صفدر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہمان مکرم محترم جناب الحاج غلام حسین صاحب، سرپرست اعلیٰ جامع مسجد چیتم ہل مانچسٹر، استاذ القراء زینت القراء فخر القراء حضرت قبلہ الحاج الحافظ قاری برخوردار حسین صاحب، عزیز محترم فاضل جلیل عالم نبیل فخر القراء جناب قاری محمد سیف اللہ صاحب، جناب قاری محمد سمیع اللہ صاحب، دیگر معزز محترم مہمانان گرامی، علماء کرام، نعت خوان حضرات، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی یہ محفل قرآن کی محفل ہے۔ مجھے انتہائی خوشی اور مسرت حاصل ہوئی کہ قبلہ قاری سیف اللہ صاحب اور ان کے بھائی سمیع اللہ صاحب محنت سے، دیانتداری سے، ایمانداری سے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج بچوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا اور ان کی دستار بندی کی تقریب ہے۔ حاجی غلام حسین صاحب سے میرا انتہائی دیرینہ پرانا تعلق ہے۔ جب بھی میں مانچسٹر جاتا تھا تو ان کی دعوت پہ ان کی جامع مسجد میں جمعہ پہ خطاب کی سعادت حاصل کرتا تھا۔ حقیقتاً خطیب تو تھے اور ہیں حضرت علامہ مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب،
اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. انہوں نے بہت زیادہ اس مسجد کے لیے، اس ادارے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور انہیں جناب حاجی غلام حسین صاحب جیسے اچھے لوگ ملے ہیں جو کہ ان کے تمام دینی کاموں میں ان کی پوری معاونت کرتے ہیں. اور الحمدللہ مانچسٹر میں وہ بہت بڑا اسلامک سینٹر ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا ہماری خواہش ہے کہ ہم اتنے بڑے ادارے میں کوئی اچھا استاذ مقرر کریں جو بچوں کو قرآن پاک کی ناظرہ اور حفظ کی تعلیم دے. انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا کوئی استاذ ہمیں دیں تو پورے لاہور میں میری نظر قاری سیف اللہ صاحب پر پڑی. تو میں نے ان کا نام ریکمینڈ کیا حاجی صاحب کو. حاجی صاحب کی مہربانی، اور میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری اس ریکمنڈیشن کو قبول کیا اور ان کو سپانسر کیا، اور الحمدللہ کئی سال سے یہ وہاں پہ جا کے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پہلے تو ان کو بلایا گیا تھا تراویح کے لیے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہاں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، قاری برخوردار صاحب کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور حاجی غلام حسین صاحب اور ان کے والد مرحوم کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مختصر وقت ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تقریباً 7-8 دن سے گلا اس وائرس کی وجہ سے گلا بھی متاثر ہے. یہ محفل قرآن کی محفل ہے، قرآن مجید کی، ایسی بات ہے. 22 سال میں نے داتا صاحب کے منبر پہ خطاب کیا اور داتا صاحب کے مصلی پہ نماز پڑھائی. میں نے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا سن 86 سے لے کر سن 8 تک میں خطیب رہا داتا دربار. تو 86 سے میں نے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا فجر کی نماز کے بعد، اور یہ سلسلہ تقریباً سن 8 تک جاری رہا. 12 پارے میں نے تفسیر بیان کی اس 22 سال کے عرصے میں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. کیا ہے؟ اور سچی کتاب ہے. میں نے کیا کہا؟ قرآن مجید، یہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. دلیل کیا ہے اس پر؟ اگر غیر مسلم پوچھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ کیا نام ہے مجاہد؟ تو اس کے جواب میں آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے شروع کر دیں کہ جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ تو نہیں مانے گا. کہ مانے گا؟ حدیثیں سنائیں تو وہ بھی نہیں مانے گا. اس کو تو عقلی دلیل چاہیے کہ نہیں. یہ دعویٰ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پہ عقلی دلیل چاہیے. عقلی دلیل سے پہلے بطور تمہید کے، بطور مقدمہ کے ایک بات سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں ہم مخلوقات موجود ہے کہ نہیں؟ ہے نا. انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہے. یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے ان کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو
بندے نے بنایا ہے. یہ مسجد بندے نے بنائی ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو سپیکر میرے سامنے ہے، مائک اور یہ سارا سسٹم، یہ سارا بندے نے بنایا ہے کہ نہیں؟ تو دنیا میں جو چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں ان کو کہتے ہیں مصنوع، بنی ہوئی چیزیں. یہ بنی ہوئی چیزیں دو قسم کی ہیں. کچھ وہ ہیں جن کو رب نے بنایا، کچھ وہ ہیں جن کو بندے نے بنایا. آپ کو رب نے بنایا جی، آپ کے جیب میں جو قلم ہے اور گھڑی ہے یہ بندے نے بنائی، ٹوپی بھی بندے نے بنائی، کپڑے بھی بندے نے بنائے. تو مصنوع، کائنات کے اندر جو مصنوع ہے، بنی ہوئی چیزیں ہیں، دو قسم کی ہیں. کچھ وہ ہیں جو مصنوع خالق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی، اور کچھ وہ ہیں جس کو انسان نے بنایا. ٹھیک ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جس چیز کو اللہ نے بنایا اس جیسی چیز انسان نہیں بنا سکتا. اس جیسی چیز، بڑی چیز کو چھوڑے، یہ چھوٹی سی چیونٹی ہے، چیونٹی جیسی چیونٹی کوئی انسان نہیں بنا سکتا. انسان ٹینک بنا سکتا ہے، جہاز بنا سکتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتا ہے، لیکن چیونٹی نہیں بنا سکتا. اسی طرح مچھر چھوٹی سی چیز ہے، بڑے بڑے جہاز بنا سکتا ہے انسان، لیکن چھوٹا سا مچھر نہیں بنا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اور جس چیز کو اللہ بنائے اس جیسی چیز انسان بولے نہیں بنا سکتا. اور جس چیز کو انسان نے بنایا اس جیسی چیز اور اس سے بہتر چیز انسان بنا سکتا ہے. انسان نے یہ مائک بنایا، اس جیسا مائک دوسرا انسان یا دوسری کمپنی بنا سکتی ہے، اس سے بہتر بھی بنا سکتی ہے. تو ثابت یہ ہوا مصنوع خالق کی مثل انسان نہیں بنا سکتا، اور مصنوع انسان جیسی چیز انسان بنا سکتا ہے. اس کلیہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے. کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اور ساری کائنات میں کسی انسان میں یہ ہمت اور طاقت نہیں کہ پورا قرآن پاک، تو کیا قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت بھی نہیں بنا سکتا. قرآن مجید کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے وہ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، بہت زبردست قسم کی عربی بولتے تھے، لکھتے تھے، اور اس میں شعر شاعری بھی کرتے تھے. انہیں اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر ناز تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل کیا گیا تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. کیا اعتراض کیا؟ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تمہیں قرآن مجید کے، بولے بھی ادھر دیکھیں، اگر تمہیں قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے میں کسی قسم کا شک ہے تو قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر لاؤ. چھوٹی سی سورت کون سی ہے پورے قرآن مجید میں؟ سورہ کوثر. فرمایا تم بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، ہزاروں اشعار پر مشتمل قصیدے لکھتے ہو، بڑے لمبے چوڑی تقریریں کرتے ہو، بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، تم اس چھوٹی سی سورت جیسی جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اس چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر لاؤ. دنیا اس بات کی گواہ ہے، بڑا انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر
پیش نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیلنج کیا وہ 3 مرحلوں میں کیا۔ میں نے قرآن مجید کے پہلے پارے کی تفسیر لکھی ہے، ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ پہلے تو فرمایا کہ پورے قرآن مجید جیسا قرآن مجید بنا کر لاؤ، پھر مقابلہ نہ کر سکے، پھر اس چیلنج میں نرمی کی تو فرمایا 10 فاتو بعشر سور مثلی، 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کر لاؤ۔ بابا کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی یامین۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ سب خاموش رہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید ہے نا، کتنی صورتیں ہیں اس کی؟ دیکھو نا، ایسا نہ کیا کرو، مسجدوں کے ساتھ رابطہ رکھو، علماء کے ساتھ رابطہ رکھو، قاریوں کے ساتھ رابطہ رکھو۔ میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بے مثل کتاب عطا فرمائی ہے، 114 صورتیں۔ کتنی؟ یہ سارے جتنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں یاد کر لیں، 100۔ اگر قرآن مجید نہیں پڑھا تو قاری صاحب کے پاس آؤ اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا قرآن مجید کا مقابلہ کرو، اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ، لیکن وہ عاجز آ گئے، نہ بنا سکے، کیونکہ یہ بندے کی تو بنی ہوئی کتاب نہیں تھی۔ پھر فرمایا کہ چلو اس چیلنج میں نرمی کرتا ہوں، 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کر لاؤ، وہ بھی نہ بنا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے میں چیلنج میں نرمی کی، فرمایا پورے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 10 صورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو چھوٹی سی صورت جیسی صورت بنا کر لاؤ جس کی 3 آیتیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ چیلنج صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام فصاح اور تمام بلغاء کے لیے چیلنج آج بھی موجود ہے۔ مصر میں عربی بولنے والے ہیں، بیروت میں عربی بولنے والے ہیں، لندن میں اسی طرح اردن میں عربی بولنے والے ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، جن کی زبان مادری زبان عربی ہے، لیکن بڑا انہوں نے زور لگایا، آج تک وہ سورۃ کوثر جیسی صورت بنا کر پیش۔ ثابت یہ ہوا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فصیح بلیغ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تم خود بھی نہیں بنا سکتے اور بھی اپنے حمایتیوں کو بلا لو، ان کی مدد سے اس کے مقابلہ کرو، لیکن نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر لاؤ۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے، فاتو پہ صورت میں مثل ہی ضمیر کا مرجع ابدنا ہے، کہ اگر تم کتاب الہی، اس قرآن کا کتاب الہی ہونے میں تم کسی قسم کا شک کرتے ہو تو ساری کائنات میں میرے محبوب جیسا تلاش کرو، تو پھر ان سے سورت کوثر جیسی سورت بنوا کر لاؤ، لیکن ساری کائنات میں میرے محبوب جیسی مثل ممتنع بالذات ہے، محال ہے، ناممکن ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ تو ثابت یہ ہوا قرآن مجید بھی بے مثل اور صاحب قرآن بھی بے مثل۔ ہمارے منطقی سلسلے کے استاذ تھے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے زمانے میں ایک ملا نے کہا کہ اگر خدا چاہے تو محمد جیسے کروڑوں پیدا کر سکتا ہے، خدا چاہے تو محمد جیسے کروڑوں پیدا کر سکتا ہے۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رد میں کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے امتناع النظیر، امتناع فارسی میں۔ اور میرے استاذ بھائی تھے علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ان کی ساری اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دوسرا خدا ناممکن ہے، ہو سکتا ہے دوسرا خدا، انہوں نے فرمایا جس طرح دوسرا خدا ناممکن ہے، دوسرا محمد بھی ناممکن ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نعت شریف لکھی، لم یأت نذیر فی نظر۔ تو حضور قرآن بھی بے مثل اور صاحب قرآن بھی بے مثل۔ اس قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس پر عمل کرنا بھی عبادت، اور اس کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ جس طرح کعبۃ اللہ کا طواف کرنا بھی عبادت اور کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت، اسی طرح والدین کی فرما برداری کرنا بھی عبادت اور والدین کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے محبت اور پیار کی نگاہ سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا، والد کے چہرے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 100 مرتبہ دیکھ لے تو فرمایا پھر 100 حج کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو جس طرح قرآن مجید کا پڑھنا عبادت، دیکھنا عبادت، عمل کرنا عبادت، اسی طرح والد کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت، ان کی فرما برداری کرنا بھی عبادت اور ان کی تعظیم بھی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔